یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے سدھو کی تیاری شروع، بتایا کیسے امیدواروں کو ملے گا ٹکٹ۔ پرینکا گاندھی کی یو پی کے چترکوٹ میں خواتین سے گفتگو۔ جسٹس راکیش کمار جین لکھیم پور کھیری قتل معاملے کی جانچ کی نگرانی کریں گے، سپریم کورٹ کا بیان۔ شمالی کشمیر میں لاشوں کو زبردستی دفن کرنا انسانیت کے خلاف جرم، عمر عبداللہ کا بیان۔ کشمیر میں سردی کا زور جاری، سری نگر میں رواں سیزن کی سرد ترین رات درج ہو گئی۔ ہمت ہے تو مرکزی حکومت کو برخاست کر کے بیلٹ پیپر سے انتخاب کرائیں، نانا پٹولے کا بیان۔ کمیونٹی کچن پر مرکز کی سرزنش، 3 ہفتے میں ٹھوس اقدام کرے، سپریم کورٹ کا بیان۔ کشمیر میں شہری ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے میں محبوبہ مفتی کی شرکت۔ پنجاب کی کانگریس حکومت وردی سے محروم، 1 سے 8ویں جماعت کے طلباء کو مفت وردی دے گی۔ کیجریوال حکومت نے ماحولیاتی بیداری کے نام پر 940 کروڑ روپے خرچ کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں مشترکہ مفادات پر کام کرے گا۔ قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے ایک اور بحری جہاز بیڑے میں شامل ہو گیا، اردوغان کا بیان۔ چینی صدر سے ملاقات بہترین رہی، تائیوان خود مختار ملک ہے، بائیڈن کا بیان۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی بحال ہو گئی۔ طالبان انتظامیہ کی امریکہ کو وارننگ، ہجرت کی ایک بڑی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت، جاپان اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقیں۔ اسرائیلی فوج نے 14 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایران عالمی توانائی کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا بیان۔ ترکی سانچس ترکی پہنچ گئے، صدر ایردوغان نے سرکاری تقریب کے ساتھ استقبال کیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جنہیں آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس کی پنجاب یونٹ کے سربراہ نوجوت سنگھ سدھو نے منگل کو یہاں پارٹی کے ریاستی دفتر میں کام کاج سنبھال لیا اور کہا کہ ریاست اسمبلی میں امیدواروں کے سلیکشن کے لیے جیت کا امکان ہی واحد پیمانہ ہوگا اور موجودہ رکن اسمبلی ہونا امیدواری کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نوجوت سنگھ سدھو نے شرط رکھی تھی کہ جس دن نئے سالیسیٹر جنرل کی تقرری کی جائے گی اور نئے پولیس جنرل ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن سے پینل آئے گا، اس کے بعد ہی وہ کام کاج سنبھالیں گی۔ سدھو کے ساتھ کانگریس جنرل سیکریٹری ہریش چودھری اور وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی بھی تھے۔ ناظرین، کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بدھ کے روز اتر پردیش میں دریائے منداکنی کے ساحل رام گھاٹ پر تقریباً 5000 خواتین کے گروپ سے گفتگو کی ہے۔ ان کے مسائل سنیں۔ آنگن واڑی کارکنوں، آشا کارکنوں، وکلاء اور خود مدد گروپوں سمیت عام خواتین نے گھر اور باہر کے کام کے تعلق سے اپنے مسائل بیان کیے اور کانگریس پارٹی کی جانب سے خواتین کے لیے اعلان کردہ ریزرویشن کی ستائش کی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے بدھ کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس راکیش کمار جین کو لکھیم پور کھیری قتل کیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم کی جانچ کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران کہا کہ جسٹس راکیش کمار جین کی تقرری تحقیقات میں مکمل منصفانہ اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ڈویژن بینچ کو تحقیقات کی نگرانی کی ذمہ داری ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو سونپنے کے لیے اپنی رضامندی دی تھی۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کی نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حیدرپورہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے الطاف احمد مدثر گل کی لاشیں لواحقین کو واپس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو شمال کشمیر زبردستی دفن کرنا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ محسوس سابق وزیران نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔
ان کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ انہیں ملیٹنٹ یا انتکار کے طور پر بدنام کرنا بھی بہت برا ہے، لیکن ان کی لاشوں کو شمالی کشمیر میں زبردستی دفن کرنا انسانیت کے خلاف جرم۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاشوں کو لواحقین کی سپرد کیا جانا چاہیے تاکہ وہ انہیں سپرد کر سکیں، یہی صرف ایک انسانی کام ہوگا۔ ناظرین، وادی کشمیر میں خشک موسم کے بیچ سردی کی شدت میں بتدریج اضافہ درج ہو رہا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ترجمان کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 23 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 24 نومبر کو موسم کروٹ بدل سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے درجے کی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں، تاہم اس کے بعد 30 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں مہا وکاس اگھاڑی حکومت کو برخاست کر کے دوبارہ انتخاب کرایا جانے کی بی جے پی کے چیلنج کا کانگریس نے سخت جواب دیا ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کے صدر نانا پٹولے نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی میں ہمت ہے تو مرکزی حکومت کو برخاست کر کے بیلٹ پیپر کے ذریعے سے انتخاب کروائے۔ بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے نانا پٹولے نے کہا کہ ریاست میں مہا وکاس اگھاڑی کی حکومت بننے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پورے ملک میں کمیونٹی کچن قائم کرنے کے معاملے میں مرکزی حکومت کے طور طریقوں پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر سرزنش کی اور ریاستوں مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے ساتھ میٹنگ کر کے اس معاملے میں ان کی رضامندی حاصل کرنے کے ساتھ 3 ہفتے میں ٹھوس پہل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، جج اے ایس بوپنا اور جج ہما کھولی کی بینچ نے تمام ریاستی حکومتوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا وبا سے پیدا ہونے والی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کر رہے غریبوں کو کھانا فراہم کرنے والی اس اسکیم کو جلد عملی شکل دینے کی کوششوں میں اپنا فرض ادا کریں۔ ناظرین، پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ میں اس لیے احتجاج کر رہی ہوں کیونکہ حکومت ملیٹنسی کے نام پر لوگوں کو مار رہی ہے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن حال ہی میں 3 شہریوں کی ہلاکت ضرور ہوئی ہے۔ حکومت نے مطالبے کے حوالے سے خط لکھنے کے باوجود حکومت نے لاشیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں داخلے میں اضافہ کرنے، اسکول چھوڑنے کی شرح کم کرنے اور سرکاری اسکولوں کی طرف بچوں کو راغب کرنے کے لیے سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت میں وردی سے محروم رہ گئے ہیں جنرل زمرے کے 2.66 لاکھ طلباء کو مفت وردی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر رواں مالی سال میں 15.98 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ناظرین، دہلی ریاستی کانگریس کمیٹی کی سینئر ترجمان ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ماحولیاتی بیداری کے نام پر 940 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، لیکن اس سے دہلی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دارالحکومت کی حالت آج دنیا میں بدتر ہو چکی ہے۔ منگل کو جاری ایک بیان میں ڈاکٹر کمار نے کہا کہ آر ٹی آئی کارکن امیت گپتا کی طرف سے دائر عرضی میں دہلی حکومت نے بتایا کہ اس نے ماحولیات کے نام پر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے 940 کروڑ روپے خرچ کیے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے اب تک کتنی رقم خرچ کی گئی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ مستحکم پرامن افغانستان میں مشترکہ مفادات کے لیے اپنے قریبی دوست ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مسٹر ویسٹ نے نئی دہلی میں ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوڈال اور خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوڈال، خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا، جوائنٹ سیکریٹری جے پی سنگھ اور دیگر کے ساتھ آج نئی دہلی میں میٹنگ کر کے خوشی ہوئی۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی میں قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے بحری جہازوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ صدر ایردوغان نے انصاف و ترقی پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ گہرے سمندر میں قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے 3 ڈرلنگ اور 2 سیسمک بحری جہاز بحر روم اور بحر اسود میں مصروف ہیں، جس میں ایک اور جہاز شامل ہو گیا جو کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ہوئی ورچوئل ملاقات کو بہتری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تائیوان سے متعلق امریکی موقف کو بھرپور انداز میں واضح کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز چینی ہم منصب کے ساتھ 3.5 گھنٹے تک ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ملاقات بہترین رہی، موضوعات کافی تھے جن کے لیے ہم نے 4 مختلف گروپ تشکیل دیے ہیں۔ اگلے چند دنوں کے دوران اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کروں گا۔ ناظرین، آرمینیا کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا تھا کہ روس کی ثالثی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے اور سرحد پر صورتحال مستحکم ہے۔ سرحدی جھڑپوں میں آرمینیا کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا اور درجنوں فوجیوں کو آذربائیجان کی فوج نے گرفتار کر لیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق جنگ بندی روس کی ثالثی سے گزشتہ شام 5:30 بجے عمل میں آئی ہے۔ دوسری جانب روسی صدر پوتین اور آرمینی وزیر اعظم نکول پاشینیان نے آرمینی آذری سرحدی کشیدگی پر بات چیت کی ہے۔ ناظرین، افغانستان کی طالبان عبوری حکومت نے امریکہ کو ہجرت کی بڑی لہر کی وارننگ دی ہے۔ طالبان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ وکیل امیر خان متقی نے امریکی کانگریس کے نام کھلے مراسلے میں کہا کہ امریکہ کا افغانستان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنا کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کا یہ فیصلہ دوحہ سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔
متقی نے کہا ہے کہ افغان عوام ملک میں سالوں سے جاری جنگ کے بعد آخرکار تحفظ کے ماحول میں ہیں، لیکن اس وقت عوام کے اصل اندیشے امریکہ کی طرف سے ملکی اثاثوں پر عائد کی گئی پابندیاں ہیں۔ ناظرین، جاپان اور امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں چینی فوج کی موجودگی کے جواب میں مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں۔ جاپانی وزارت دفاع کے مطابق امریکی و جاپانی بحریہ نے جنوبی بحیرہ چین میں عسکری مشقوں کا آغاز کر دیا۔ ان مشقوں میں پہلی دفعہ آبدوز بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے مشرقی بیت المقدس میں 14 معصوم فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ فلسطینی سرکاری ایجنسی WAFA وفاق کی خبر کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے مختلف علاقوں میں ظالمانہ چھاپے مارے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں ان ظالمانہ اور دہشت گردانہ چھاپوں میں 12 افراد کو حراست میں لیا گیا اور مشرقی بیت المقدس کے عیسوی اور سلوان محلوں سے 2 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، دعویٰ کیا گیا ہے کہ عالمی جوہری توانائی کمیشن کے مشاہدے سے دور ایک علاقے میں ایران نے جوہری سینٹری فیوجز کے لیے ضروری مواد تیار کرنے کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل اخبار نے بعض مغربی سفارتکاروں کی توسط سے اپنی خبر میں بتایا کہ ایران کے ساتھ ویانا میں جاری جوہری مذاکرات کے باوجود تہران کے مغرب میں واقع کرج نامی شہر میں ایک اسمبلنگ کارخانے میں اگست سے مسلسل جوہری پیداوار جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایران نے اب تک کافی مقدار میں جدید قسم کے سینٹری فیوجز تیار کر لیے ہیں، جو کہ عالمی جوہری توانائی کمیشن کی پہنچ سے دور ہے۔ ناظرین، ترکی اور اسپین 7ویں بین الحکومتی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز ترکی پہنچ چکے ہیں۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں صدارتی سوشل کمپلیکس کے داخلی حصے میں سرکاری تقریب کے ساتھ سانچز کا استقبال کیا۔ اپنے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کروانے کے بعد صدر اردوغان اور وزیر اعظم سانچز نے 2 طرفہ مذاکرات کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی